میرے لیے صبر کی دعا ضرور کرنا. اقرار بھائی کو چوز کرنا کتنا مشکل یا آسان تھا؟ میں نے منع کر دیا تھا. اچھا. جی. اور اس کے بعد پھر سب مل کر مجھے کنونس کیا گیا. والد صاحب. والد نے بھی بات کی، اقرار نے خود بھی بات کی. تو دل کرتا ہے کبھی کبھی کہ میں وہاں پہ اپنی بایو میں اب جا کے نام فرح یوسف لیکن کر پھر لوں. پتا کیا ہوگا، لکھا جائے گا. میں اب ایسا سوال نہیں کروں گی کہ جس پہ آپ پریشان ہو اور آپ کہیں گے خیر بارو کیا سوال کریے. اقرار بھائی کو چوز کرنا کتنا مشکل یا آسان تھا؟ اقرار نے چوز مجھے کیا تھا. اس کے بعد انہوں نے بات کی ٹھیک ہے آپ کے گھر والد پر سے. میرے والد صاحب سے. پھر والد صاحب یاد آیا، آنکھیں بھیگ جائیں گی تو پھر کوئی وہ ٹکڑا نکال کے کہیں اور جوڑ دے گا. تو والد صاحب سے پہلے بات کی، مجھ سے بعد میں بات کی گئی. اور جب بات کی گئی تو یہ بارہا میں انٹرویوز میں بتا چکی ہوں کہ میں نے منع کر دیا تھا. اچھا. جی. اور اس کے بعد پھر سب مل کر مجھے کنونس کیا گیا. والد صاحب. والد نے بھی بات کی، اقرار نے خود بھی بات کی. اور آج بھی جیسے تم کہہ رہی ہو فرح یوسف، تو باقی سارے لوگ بھی اسی نام سے مجھے بلاتے ہیں. فرح یوسف. باقی لوگوں کے لیے عام طور پہ پھر فرح وہ اقرار فرح بھی. اقرار دیکھیں سے نام. دونوں نام آپ کے لیے تو بہت زیادہ فخر کی بات ہے، آپ کے اور والد کا نام بھی. دیکھیں یوسف جو ہے میرے والد، اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت آمین. کرے. باپ سے پیارا رشتہ کوئی نہیں ہوتا ہے. تو دل کرتا ہے کبھی کبھی کہ میں وہاں پہ اپنی بایو میں اب جا کے نام فرح یوسف لیکن کر پھر لوں. پتا کیا ہوگا، لکھا جائے گا فرح نے اقرار سے علیحدگی کر لی. ابھی ٹھن بھی ٹھن 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 ٹھن. ابھی بھی کل ایک صاحب نے لکھا ہوا تھا، آپ مجھے یہ تو بتائیے، میں کامنٹس اکثر پڑھتی ہوں کہ کیا آپ کی، اللہ معاف کرے، توبہ توبہ توبہ، علیحدگی ہوگی جو آپ اللہ نے معاف. نام فرح یوسف کر لیا. اب یہ جو میرے سوشل میڈیا اکاؤنٹس ہیں جو پہلے سے ہیں اور ویریفائڈ ہیں، ان کا اگر آپ نام چینج کرتے ہیں تو وہ ویریفیکیشن آپ کی اڑ جاتی ہے. ایسے. اچھا تو پتا کیا ہے، جب آپ نے نام چینج کیا تھا نا، وہ شاید آپ نے بلو ٹک کے لیے جی کیا جی یا کیا تھا کسی بلو چیز ٹک کے لیے، کیونکہ ہاں. ظاہر آپ کا جو بھی آئی ڈی کارڈ یا جو بھی ڈاکومنٹس پہ ہوتا ہے. تو لوگوں نے اس پہ باقاعدہ مجھے کالز کی. میں نے آپ کو یہ بات نہیں اچھا. بتائی، انہوں نے مجھے کالز کی اور کہا کہ فرح نے اقرار کا نام مٹا دیا ہے، ہٹا دیا ہے. تو آئی واز لائک تو کیا ہوا؟ نہیں مجھے لگتا ہے کوئی مسئلہ ہے، تم پوچھو. میں نے کہا میں تو نہیں پوچھوں گی، کوئی مسئلہ ہوگا تو پتہ لگ جائے گا. ہاں اور دیکھیں فرح یوسف بھی فرح کا ہی نام ہے، بالکل بالکل. فرح اقرار بھی فرح کا ہی نام ہے، اور دونوں ہی ان کے دل کے بہت قریب ہیں. میں اب ایسا سوال نہیں کروں گی کہ جس پہ آپ پریشان ہو اور آپ کہیں گے خیر بارو کیا سوال کریے، اور بعد میں تھم نیل پہ پھر لوگ لگا دیں گے بے وفائی کے بارے میں بتا دیا اپنے میاں کی اور اس طرح کی باتیں. ایسا ہوا آپ کے ساتھ کوئی ایسا انٹرویو دیا اور وہ آپ نے نہیں کہا؟ بات کوئی بھی کی جاتی ہو، کسی بھی پیرائے میں کی جاتی ہو، سیاق و سباب کے بغیر نہ ایک جملہ اٹھائیں گے اور اس پہ کوئی بھی تھم نیل لگا اور کے ویژولس کی اور لگا. ویژولس کوئی اور لگا. ابھی جیسے عفان کے ساتھ، عفان بڑا پیارا چھوٹا بھائی ہے، اس کے ساتھ انٹرویو ہوا. وہ ایک جنرل ڈسکشن ہم کر رہے تھے، اس کو پتہ نہیں کہاں سے کہاں جوڑ دیا. ابا کو یاد کر کے آنسو آ گئے، اس کو بھی اقرار بھائی پہ جوڑ دیا. دکھ اور پریشان. بالکل. تو پھر آپ سے ناراض ہوتے ہیں کبھی؟ آپ وہ انٹرویو دے کے آئی ہوں. پہلے پوچھتے تھے کبھی کہ یہ ایسی بات، میں نے کہا آپ کو تو پتہ ہے تھم نیل کی کہانی ہے، لیکن اب ظاہر ہے انٹرویوز پہ جانا بھی ہے، بات بھی اپنی کرنی ہے، تو اب کیا ہے، خیر ہے کوئی ان کا بات میں ایک نہیں. انٹرویو سن رہی تھی، اس میں وہ کہہ رہے تھے کہ فرح بہت بہت قریب ہے میرے دل کے، اور وہ بہت سویٹ ہیں اور مجھے بہت اچھی لگتی ہیں. تو آپ کے بارے میں جب انہوں نے یہ الفاظ کہے تو مجھے بھی سن کے بہت اچھا لگا. آپ کو کیسا لگا؟ اچھا لگتا ہے، لیکن وہ انٹرویو میں نے سنا نہیں سنا. یہ وہ کیوں نہیں سنا جس میں انہوں نے آپ کی تعریف کی ہے؟ میں نے کافی عرصے سے نا اقرار کا کوئی پروگرام انٹرویو اس طرح دیکھا نہیں، کیونکہ اپنی روٹین میں لگی گھر کی رہتی مرغی ہوں. دال برابر والا سین ہاں بھی ہوتا ہے ایسا نا. ایسا ہی ہے کچھ. لیکن وہ کم تعریف کرتے ہیں، ویسے کم تعریف کرتے ہیں. کم تعریف کرتے ہیں. ایک چیز ضرور بتانا چاہوں گی، بچیوں کی ایجوکیشن کے لیے میں ایک انشاءاللہ جلدی پروجیکٹ شروع کرنے جا رہی ہوں جو میرے دل کے بڑے قریب ہے، اور وہ میرے والد صاحب کو ڈیڈیکیٹ کروں گی، ماشاء کیونکہ اللہ. انہیں بچیوں سے بہت پیار تھا، بیٹیوں سے بہت محبت تھی. تو وہ ضرور ایسا ہوگا جو آپ کو سوشل میڈیا پہ بھی نظر آئے گا، اور وہاں میں کام کرتی بھی نظر والد صاحب کا آپ نے ذکر کیا ہے، اور میں وہ بیسکلی کرنا نہیں چاہ رہی تھی کہ مجھے پتا ہے کہ وہ بہت ہی تکلیف دہ بات ہے، کیونکہ میں نے بھی اپنے والد صاحب کو کھویا ہوا ہے، اور وہ الفاظ اور وہ چیزیں جو ہے نا بہت بے معنی سی لگتی ہیں. سوال بھی پوچھتے اچھا نہیں لگتا. لیکن والد کا ہونا اور والد کا یا پیرنٹس کا نہ ہونا، یہ کتنی بڑی تکلیف ہے، یہ صرف وہی سمجھ سکتا ہے جس نے ان کو کھو دیا. تو کیا فیلنگز ہوں گی جب کوئی ایسے شخص جو اپنے ماں باپ کو زندہ یہاں پر دیکھتے ہیں کہ اولڈ ایج ہوم چھوڑ دیتے ہیں یا پھر ان کو گھروں سے باہر نکال دیتے ہیں، تو کیا کہیں گے آپ ان کو؟ اب ہم جب بھی پہلے بھی اولڈ ایج جاتے تھے تو میں نا اپنے جذبات پہ قابو نہیں رکھ پاتی تھی، کیونکہ مجھے اپنے پیرنٹس سے بڑا پیار ہے. اور جب کوئی چلا جائے تو زندگی رکتی تو نہیں ہے. میں صبح اٹھتی ہوں، کام کرتی ہوں، تیار بھی ہوتی ہوں،
چہرے پہ میک اپ بھی لگانا ہوتا ہے، ہمارا کام ایسا ہے، لیکن وہ خلا جو ہے نا کبھی بھی پوری نہیں ہوگی بات. ان کا سایہ ہی بہت کچھ ہوتا ہے، بہت کچھ ہوتا ہے، اور سب کچھ ہوتا ہے مجھے لگتا ہے. ایک والد سے جو بیٹی کی محبت ہوتی ہے وہ بالکل ہی الگ طریقے سے ہوتی ہے. اور جو تکلیف آپ محسوس کرتے ہیں، آپ ہنستے مسکراتے نظر آتے ہیں، آپ کو ٹوٹ لگتا چکے ہے ہوتے آپ روٹین کا کام کر رہے ہو، لیکن آپ کو اندر سے لگتا ہے آپ کی دنیا ختم ہو گئی، رک گئی، بے رنگ سی ہے. اس سے آگے بڑھ ہی نہیں پاتے ہو آپ. اب ہر وقت میری ہر بات میں میرے ابو کی بات ہوگی، میری خالہ کی بات ہوگی. اس وقت شاید اس طرح نہیں ہوتی ہو جب وہ اس دنیا میں تھی. اور میں بڑا اپنے آپ کو کنٹرول کر کے بات کرتی ہوں، کیونکہ جب آنسو رب کے سامنے ٹپکانے چاہیے، لیکن کچھ رشتے اور تعلق ایسے ہوتے ہیں جہاں آپ ذکر کرتے ہی آپ کی آنکھیں بھیگ جاتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ سب کے والدین کو زندگی دے، صحت سلامتی دے، اور جب تک آپ کے والدین زندہ ہیں پلیز ان کے ساتھ وقت گزاریے، ان کی قدر کیجیے، کہ جب وہ نہیں ہوں گے تو آپ کو وہ وقت واپس لوٹ کے نہیں آئے گا. وہ کبھی واپس نہیں آئیں گے، آپ کبھی ان کی آواز نہیں سن سکیں گے، آپ کبھی ان کو گلے نہیں لگا سکیں گے، آپ کبھی ان کو دیکھ نہیں سکیں گے. تو قدر کیجیے اپنے پیرنٹس کی. وہ بہت اچھی جگہ ہے، ہمیں یہ پتہ ہے کہ بے وہ شک. بہت بہترین جگہ ہوں گے، لیکن وہ ہمارے پاس نہیں ہے. اور یہ ان کے چلے جانے کی جو تکلیف ہے نا، یہ پوری زندگی ختم نہیں ہوگی، کبھی بھی ختم نہیں ہوگی. تو بس ابا جان کی یادیں ساتھ ہیں، ابا جان کے وائس نوٹس میرے پاس ہیں، میں سنتی ہوں، مجھے بڑی خوشی محسوس ہوتی ہے. ہم لگے ہیں کہ ہمارے پاس ان کے وائس نوٹس ان ہیں، کی ویڈیوز ہیں میرے یادیں پاس، ہیں، پکچرز تصاویر ہیں. ہیں. ابھی بیہائنڈ دا کیمرہ کچھ بیٹھے ہیں میرے بہن بھائی جو ابا سے ملتے تھے، خیریت دریافت کرنے آتے تھے. ابا بڑے زندہ دل تھے، بچے سے بہت پیار کرتے تھے، شاعری سے بہت لگاؤ تھا. کیا کیا ذکر کروں بانو، کیا کیا، یہ تو پوری رات گزر جائے گی، پورا دن گزر جائے گا. بس اللہ میرے لیے صبر کی دعا ضرور کرنا. صبر تو نہیں آئے گا پر آپ ہی وقت، مجھے ایسا لگتا ہے کہ وقت آپ کو نا ویسے رہنے کی یا جینے کی عادت سکھا دیتا ہے. کیونکہ صبر وہ ہوتا ہے کہ آپ کو کبھی مطلب ٹھیک ہے آپ کو سکون مل جائے، سکون نہیں ملتا. جب جب آپ کو خوشی ہوگی، جب جب آپ کی زندگی میں کوئی صحیح غم آئے بات. گا، آپ کو اپنے ماں باپ یاد آئیں گے، آپ کا دل کرے گا کہ وہ میرے ساتھ ہوں، میں ان کے ساتھ شیئر کروں. لیکن ایک ہمارا جو دین ہے وہ ہمیں یہ بھی بتاتا ہے کہ وہ کل نفس ذائقۃ بے الموت، شک. اور ہم نے بھی جانا ہے، اور یہ برحق ہے، اور وہ اس وقت بہت اچھی جگہ پر ہے، اور وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں. تو وہ آپ کو ایسے نہیں دیکھ سکتے، وہ آپ کو ہنستی ہوئی فرح، اپنی فرح، پیاری فرح ہنستی ہوئی ان کو چاہیے. تو آپ ہنسیں مسکرائیں، وہ یہ دنیا ہے، دنیا میں بے کسی نے بھی شک. نہیں رہنا. تو آخر میں یہی کہوں گی کہ انسانوں کی قدر کریں. چیزیں اور دنیاوی چیزیں دوبارہ مل جاتی ہیں، انسان نہیں ملتا.